بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورڈز۔ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح سے چلتا تھا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خرید لیتا۔ جتنا انہیں مل جاتا وہ اسی کو کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے۔ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں سخت حاجت مند ہوں، تم مجھے رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس ضرورت مند کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کہ کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک ضرورت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، یعنی ہم سے زیادہ اسے ضرورت تھی، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں وہاں سے ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب مچھلی تھی جو پھولی ہوئی تھی۔ مچھلی والی نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق عطا ضرور کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی تو اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سراغ ہے یا نہیں، اگر سراغ ہے تو یہ کسی کا استعمال کرا ہوا موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اور اگر اس میں سراغ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سراغ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمال کیا ہوا موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تمہارے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ پاک نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کے صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم سے کم 70,000 درہم ہے، بہرحال 70 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے جس کو مال ملا تھا اس نے کہا، ہم بھی کل غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پیارے اسلامک ورڈز، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے ہیں وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔